السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے معنی اور اس کے خواص کے بیان میں آج کا اسم 96 البدیع۔ البدیع کے معنی اور اس کے خواص اس کے 5 ہیں، اور البدیع جل جلالہ کے معنی نیا پیدا کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ جس شخص کو کوئی مصیبت، مشکل، تکلیف، لاعلاج بیماری ہو، ویزے کے حصول کے لیے ہو، تنگ دستی مفلسی سے نجات ہو، انزائٹی ڈپریشن ہو، نفسیاتی مسائل ہو، نکاح کا ہو، محبت زوجین ہو، ظالمین سے تنگ ہو، کافرین سے تنگ ہو، منافقین سے تنگ ہو، فاجرین سے تنگ ہو، کاذبین سے تنگ ہو، یہ سارے میں نے گن لیے۔ مقدمات یا مقدمہ میں سرخرو ہونے کے لیے تو 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ کشائش، کشادگی اور نجات نصیب ہوگی۔ جو اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کا ارادہ انشاءاللہ خواب میں نظر آئے گا، خواب میں نظر آ جائے گا وہی چیز۔ جو کوئی نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام کا یا مقصد کے لیے پڑھے گا وہ انشاءاللہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہوگا، لیکن ذوق شوق کے ساتھ یقین شرط ہے، طیب طاہر ہونا بھی شرط ہے۔ زبان سے اور دل سے کینہ، حسد، جھوٹ موٹ یہ چیزیں نکال لیں تو تب یہ نتیجہ آپ کو میسر آئے گا۔ اذان ہوئی، یہ دعائے وسیلہ پڑھوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقام محمود الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ عشاء کی اذان ہو گئی، ابھی ہے آدھا گھنٹہ جماعت میں۔ تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پیش اور زبر دونوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی غم یا اہم مقصد کے لیے، حاجت کے لیے 70,000 مرتبہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ غم رفع ہوگا اور حاجتیں پوری ہوگی، حاجتیں۔ 5، جو اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور حکمت عطا کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو پہلے نہ جانتا ہو۔ علم لدنی کی طرف اشارہ ہے، کشف کی طرف اشارہ ہے، کشف القلوب کی طرف۔ تو یا بدیع السماوات والارض اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع السماوات والارض اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بدیع السماوات والارض اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخر پر ایک مناسب موقع پہ میں ویڈیو کروں گا کہ مردان کے ایک عالم دین ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کے 70,000 مرتبہ پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ سنت سے اس کا تکرار ثابت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تعلق مکاشفے مشاہدے سے ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر چیز سنت سے ثابت ہو۔
یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ چونکہ آپ تعلیمات صوفیہ کرام سے دور ہیں، آپ تصوف سے دور ہیں اور نیا لبرل قسم کی سوچ رکھتے ہیں، رنگین، تو آپ جس چیز کو سنت سمجھتے ہیں اس میں بھی ہمیں اشکالات ہیں۔ آپ جس فکر کی نمائندگی کرتے ہیں یا جس فکر کو آپ لیے ہوئے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر مناسب موقع پہ اسماء الحسنہ کے بعد میں انشاءاللہ اس پر لا الہ الا اللہ جو بزرگان دین کے تجربات میں سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا۔ اور اب یہ سلسلہ ختم ہونے دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صیغے میں نے استعمال کیے، ان تماموں میں جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں، یہ غم کے لیے، مصیبت کے لیے، مشکل کے لیے اور حاجت کے لیے بکثرت بھی پڑھ سکتے ہیں، تکرار کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکرا کثیرا سے تکرار مراد تو نہیں ہے، آپ لاکھوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، انگنت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہو تو اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ تو البدیع یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع العجائب الخیر، یا بدیع العجائب الخیر، یا بدیع، ان تمام صیغوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، انشاءاللہ اس اسم اعظم سے آپ اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈیں اور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے مشکلات اللہ کے پاس لے جائیں، اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہی داتا ہے، وہی غریب نواز ہے، انہی نے مشکلات کو حل کرنا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ آپ کشکول پہ لائیں اور مانگ کر تو دیکھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔